اطراف سے اگر ہم دیکھیں معاملے کو تو فلسطین کا کس طرف جا رہا ہے معاملہ. تھینک یو فار جوائننگ اس. تھینک یو جی, بڑی مہربانی. اور فلسطین ابھی بھی اٹس اے کور ایشو فار ناٹ جسٹ مسلم ورلڈ, بلکہ عالمی سیاست کے لیے اور عالمی امن کے لیے. تو وہ ایک بنیاد ہے, ایک محور ہے جس کے ارد گرد ابھی بھی سیاست گھوم رہی ہے. تو ویئر ڈو وی سی دس ہول تھنگ؟ اب یہ جو 3 طرف سے ڈیولپمنٹس آپ دیکھ رہے ہیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک ٹرمپ کو تو ایک طرف چھوڑ دینا, وہ تو امریکہ کا انہوں نے ٹیک اوور کر لیا بڑا, اور انہوں نے امریکی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہرا دیا, ڈیموکریٹس کو بھی ہرا دیا, ریپبلکن اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہرا دیا, اور ریپبلکن اسٹیبلشمنٹ اور منافقین جو لبرل ہیں ان کو بھی ہرا دیا, جن کے دورے میار تھے, جنہوں نے جینوسائیڈ میں حصہ بھی لیا. لیکن میں انٹرسٹڈ ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم سے مراد مسلمان ملک ہیں, OIC ہے, کانفرنس ہوئی جی, بڑی اچھی کانفرنس ہوئی, تقاریر بڑی اچھی ہوئی, زوردار ہوئی, جاندار ہوئی, جینوسائیڈ کا لفظ استعمال کیا گیا, یکجہتی کا اظہار کیا گیا. لیکن گفتن نشستن برخاستن سے آگے کیا ہے؟ جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ واٹ از دا پلان, واٹ نیکسٹ, کیا ایکشنز ہوگا کہ آل ٹاک نو ایکشن. اب ایکشن کے اوپر میں کہتا ہوں کہ مزہ نہیں آیا, کہ وہ بات, یہ تو بڑی مذمت بھی ہو گئی اور یکجہتی کا اظہار بھی ہو گیا, جینوسائیڈ کا لفظ بھی استعمال ہو گیا, یہ بھی کہا گیا کہ امن قائم نہیں ہوگا جب تک فلسطینی ریاست نہیں ہوتی اور کوئی آگے بات نہیں بڑھے گی. لیکن کانکریٹلی ٹھوس کیا اقدامات ہیں, وہ اس کا ایک فقدان ہے, اس کا کوئی ذکر نہیں, اس کا کوئی پلان نہیں, کوئی منصوبہ نہیں, کوئی. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تجاویز آئی ہیں مختلف قسم کی. میں خود گیا تھا ابھی پچھلے دنوں, فلسطین کانفرنس تھی, پریزیڈنٹ اردوغان نے آرگنائز کی تھی ترکی میں. میں نے تو کہا تھا کہ جی الیکشن ہونے ہیں, الیکشن سے پہلے تھا وہ, 5 نومبر کے بعد ایک بڑا ڈیلیگیشن بنائے, مسلمان دنیا کا, صرف مسلمانوں کا نہیں, یہ ایشو انسانیت کا ہے. اس میں نے کہا ساؤتھ افریقہ کو بھی شامل کریں, برازیل کو بھی شامل کریں, ناروے اور آئرلینڈ کو بھی شامل کریں, کیونکہ انہوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا ہے. سو یہ مغربی ممالک بھی تو آفٹر آل اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں, انہوں نے ڈیمونسٹریشنز ہو رہے ہیں. وہ جا کے جو بھی نیا صدر ہو, ٹرمپ سے پہلے تک گو کہ میں نے تو پریڈکشن بھی کی ٹرمپ جیتے گا, لیکن میں کہ جو بھی نیا صدر ہو, آپ جا کے ان کو یہ باور کرائیں کہ ہمارے آپ کے تعلقات معمول پر نہیں آ سکتے جب تک یہ فلسطین کے اوپر آپ یہ قتل عام روکتے نہیں, سیز فائر کراتے نہیں, اور یہ اس کا کوئی مداوع کریں. نمبر 1. نمبر 2, میں نے یہ بھی پرپوز کیا تھا کہ پاکستان, ترکیہ اور انڈونیشیا 3 بڑے ملک ہیں مسلمانوں کے جن کی نیوی بہت سٹرونگ ہے, اور ایک ہیومینیٹیرین فلوٹیلا, ایک جو امداد دینے کے لیے ہو, میڈیسن اور خوراک کے لیے, اور وہ UN جنرل اسمبلی سے آشیرواد لے, وہاں مل سکتی ہے, اور آگے بڑھے, اور جو بلاکیڈ ہے جہاں کوئی 5-10 لاکھ لوگ ادھر ہیں وہ تو خاتمہ ہو. تیسرا میں نے کہا تھا کہ اس وقت ایک اور وار فرنٹ ہے جس میں حقائق نہیں آ رہے سامنے مغربی میڈیا سے, ان کا غلبہ ہے, بیٹل آف آئیڈیاز, کہ اردوغان صاحب نے اور مہاتیر صاحب نے 2019 میں بھی پلان کیا تھا تھنک ٹینکس کا سارا کچھ. ایگزیکٹلی. پھر میں نے کہا کہ پیلسٹائن کنسٹرکشن فنڈ تیار کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فنڈ ہو جو وار ریپریشن, جن پر ظلم ڈھائے گئے ہیں ان کو بھی معاوضہ ملنا چاہیے. اور اسرائیل کو آخر میں نے کہا تھا کہ دے شوڈ بی براٹ ٹو دی ٹاک, جو زیادتی اور ظلم ہوا ہے کم سے کم آواز تو اٹھائیں, اور ایک کلیکٹیو ایکشن ہونا, کیونکہ کیا تو ہے اسرائیل کو, جیسے ساؤتھ افریقہ نے اور کوئی ساؤتھ امریکن ممالک بھی لے کے گئے CJ, بٹ دے شوڈ بی اے کلیکٹیو ایکشن, کہ دے شوڈ بی اے وار کرائمز ٹرائبیونل. آپ بنا لیں OIC کے تحت وار کرائمز ٹرائبیونل. آپ کو یاد ہے برٹن رسل نے بنایا تھا فار ویتنام, وار کرائمز کا وہ تھا, اور اس کا امپیکٹ مہاتیر نے بنایا تھا یہ ٹرائبیونل 9/11 کے بعد. ہاں مشاہد دیکھیں, میں دیکھ رہی تھی کہ جو انہوں نے پرائم منسٹر شہباز شریف کی بڑی اچھی ان کی سٹیٹمنٹس تھی وہاں, تو مجھے لگتا ہے کہ ایک لیول یہ ہے کہ پاکستان, ابھی جب ہم بات کرتے ہیں یہاں, اس کے بعد جو سوشل میڈیا پہ اوہ جی یہ کیا ہوائی فائر, یہ وہ پاکستان کا یہ حال ہے وہ حال ہے. The truth is that the Prime Minister went and made a very clear-cut statement in
ریاض تو مجھے یہ لگتا ہے یعنی کہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کون کہہ رہا ہے, ہمارا یہ نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے. ہمارے تو پاکستان ہے ہمارا جو ہماری ہے کہ اگر میرا بندہ کہہ رہا ہے تو بڑا اچھا ہے, اگر دوسرا کو سرکاری بھی کہہ رہا ہے تو اگر صحیح بات بھی کہہ رہا ہے تو آپ نے اس کو بھی آپ کہہ رہے ہیں برا. میں تو کہتا ہوں کہ نیوکلیئر, کشمیر, پیلسٹائن, یہ ایسے ایشوز ہیں جو, اور چائنا, جو پارٹی وابستگی سے بالا تر ہے. ہر پارٹی اور ہر حکومت نے اس کے اوپر سٹینڈ لیا ہے بالکل وداؤٹ ایکسیپشن. سو آئی ایم سیئنگ کہ جو آپ بات کر رہے ہیں پاکستان یہ انیشیٹو لے سکتا ہے وار ٹرائبیونلز کا. آپ تو کہہ رہے ہیں ڈیلیگیشن وہاں جائے, میں تو کہتی ہوں ایک ڈیلیگیشن مشاہد حسین لیڈ کرے ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان. آئی ایم ناٹ جوکنگ, آئی تھنک دیٹ پاکستان کی گورنمنٹ کو پش کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے وہ ٹی وی پہ دیکھیں, ٹی وی میں آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں, آپ ان کی فیوریٹ اینکر بھی ہیں. آپ ہوں گے فیوریٹ ان کے سینیٹر, میں کسی کی فیوریٹ اینکر نہیں ہوں, لیکن نہیں آئی مین پاکستان شوڈ ٹیک دی انیشیٹو. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں وار ٹرائبیونلز آج کے دور میں آپ کو, اور آپ کو پتا کہ وی آر ٹوڈے, آج 1 جنوری 2025 سے ہم یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں ممبر الیکٹڈ ہیں 2 سال کے لیے. تو ہمارے پاس تو بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, اس میں اپنا موقف پیش کریں آپ, بالکل, اور ایشوز پر سٹینڈ لیں. نہیں یہ وار ٹرائبیونلز پاکستان نے نو کوسچن کہ ڈپلومیٹکلی ہم صحیح بات کریں, بٹ اب ہم تھوڑا سا اور کریں اس سے زیادہ. آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک لوگ ہیں جن کا ملک نہیں ہے, روہنگیا, they are a people without a country. ان کے لیے گامبیا نے آواز اٹھائی تھی. دا گامبیا ایک چھوٹا سا افریقن ملک ہے, اور انٹرنیشنل کورٹ لے گیا, اور اس پر ان کے تائید ہوئی ان کے کہ زیادتی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے. تو یہ اگر آپ جینوسائیڈ کیونکہ ایکسیپٹ کیا انہوں نے, تو اس لیے ہماری ہمت ہو. ساؤتھ افریقہ has already taken the case, گو کہ ابھی آگے پروگریس نہیں ہو رہی لیکن رکا ہوا ہے. وہ انہوں نے جو پروسیکیوٹر کو پکڑنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. جی لیکن کوشچن یہ ہے کہ جو صحیح بات ہے وہ تو کہنی چاہیے اور کرنی چاہیے, اس میں کوئی کباہت نہیں ہونی چاہیے, کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے. میں اس کو دیکھ رہی تھی 73 کے وار میں, 73 کا جو تھا جب 67 کے بعد ریٹیلیٹ کیا مسلمان ممالک نے مل کے, تو اس کے بعد پھر آئل کو استعمال کیا ایز اے ویپن. اور جب بات کریں تو لوگ کہتے ہیں اوہ جی وہ زمانہ اور تھا. نہیں, میں نے تو اپنی تقریر میں کہا تھا کہ جو سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس ہیں پرائم منسٹر محمد بن سلمان, ان کو چاہیے کہ وہ انسپریشن لیں اپنے لیٹ انکل سے, کنگ فیصل شہید, ملک فیصل شہید, جنہوں نے, جن کی قیادت میں یہ آئل ایمبارگو ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا جن لوگوں نے اسرائیل کا ساتھ دیا ہے ان کے خلاف ہم تیل بند کر دیں گے. سو تیل کو پہلی دفعہ بطور ہتھیار استعمال کیا مسلمان عوام, اور اس کا امپیکٹ بھی بہت امپیکٹ, دنیا ہل گئی تھی ساری. اور پھر انہوں نے بھٹو صاحب کو کہا اور کہا کہ وہ کانفرنس کرائیں, اور کانفرنس بھی ہوئی 1974 کی اسلام آباد میں ہوئی تھی, لاہور میں ہوئی تھی, لاہور میں جو کانفرنس ہوئی تھی وہ اسلامک سمٹ, جس میں پہلی دفعہ پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن انڈر عرفات کو تسلیم کیا گیا تھا کہ یہ واحد نمائندہ جماعت ہے فلسطینی عوام کی. تو ہمارا تو یہ ٹریک ریکارڈ ہے. مجھے بتائیں کہ اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ جی اسرائیل کے انروڈز ہو گئے, ابراہیم ایکارڈ شروع ہو گئے تھے, تو اس لیے اب جو مڈل ایسٹ میں ممالک ہیں وہ زیادہ, اب تو بظاہر ہم زیادہ طاقتور ہیں, ہمارے پاس نیوکلیئر بوم ہے, ان کے پاس تیل کے وسائل بھی ہیں, لیکن خوف بھی بڑھ گیا مجھے لگتا ہے. واٹ ول بریک دس لاگ جیم مشاہد؟ اسٹرانگ قیادت جس میں ہمت ہو, وہ سٹینڈ لے. اب دیکھیں نا, لوگوں نے سٹینڈ لیا ہے آن دس ایشو ان دا ویسٹ, مغرب میں لیا ہے, اور پبلک اوپینین کا فرق. میرے خیال میں کاملا ہارس کے ہارنے میں فلسطین کا ایشو شامل ہے. پورا مشیگن اسٹیٹ جو سوئنگ اسٹیٹ تھا وہ ہارے, اس میں مسلمان. پھر اس کے علاوہ جو نوجوان تھے, ایکٹیوسٹ, میں اس کی بات بھی کر رہا ہوں نا, صرف وہ نہیں تھا مسلمانوں کا فیکٹر, یہ بھی فیکٹر ہے. تو آپ یہ مجموعی طور پر دیکھیں کہ 2 الیکشنز جو بڑے اہم ہوئے ہیں مغربی ممالک میں, ایک انگلینڈ میں جس میں 5 لوگ الیکٹ ہوئے ہیں آن دا بیسس آف پیلسٹائن, آپ نے پڑھا ہوگا, جن کی صرف پلیٹ فارم تھا پیلسٹائن, انکلوڈنگ جیرمی کاربن, اینڈ نو سپورٹ, نو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ ایٹ آل. جیرمی کاربن جو ہے وہ پیلسٹائن پر جیتا ہے, اور باقی 4 مسلمان جو اس کے ساتھ, اور ممبر آف پارلیمنٹ بن گئے ہیں. اور امریکہ میں بھی یہ ہوا ہے کہ پیلسٹائن ایشو ہیز افیکٹڈ, جو سارا ووٹ جو خیال تھا ان کا ہمارے پاس جائے گا ڈیموکریٹس کے بعد, وہ ٹرمپ کو گیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ until and unless the Muslim heads of state don't become more active or engage the United States, میرا خیال ہے جب تک نہ آپ امریکہ کی پالیسی میں. آپ مسلمانوں کو چھوڑیں, ایک ملک ہے عوامی جمہوریہ چین,
مارچ 2024 کو کیا بیان دیا چائنا نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ICJ میں کنٹری اسٹیٹمنٹ جو ہوتا ہے اس نے کہا کہ جی بین الاقوامی قانون کے تحت UN چارٹر کے تحت اگر کوئی قوم محکوم ہے اٹس انڈر فورن آکوپیشن ان کا حق ہے کہ وہ مزاحمت کریں آرمڈ ریزسٹنس اسلحے کے ساتھ بالکل اور دس اپلائز ٹو کشمیر آلسو اور یہ UN کے چارٹر میں UN ریزولوشنز میں ہے اور یہ انٹرنیشنل لا میں ہے اس حد تک چائنا نے کہا ہے ہمارے مسلمان ملکوں نے کسی نے نہیں کہا کہ the right to armed resistance یعنی کہ جو حماس کر رہا ہے یا حزب اللہ کر رہا ہے وہ جائز ہے تو مزاحمت جو ہے ہر قوت سے ہوتی ہے کیونکہ ایک فورن آکوپیشن کے خلاف ہے نا تو آپ دیکھیں قوانین آپ کے ساتھ ہیں اخلاقیات آپ کے ساتھ ہیں عوام آپ کے ساتھ ہیں صرف کمزوری جو ہے دم نہیں یہ اپنے اوپر ذہنوں میں اور اپنا ایمان نہیں ایمان کمزور ہے یہ بھی ایمان کا مطلب ہے کہ نو کمٹمنٹ ٹو دی کاز دیکھیں نا کیونکہ اگر آپ اسرائیل کو دیکھیں تو اسرائیل نے جو ان کے جو ڈیفنس منسٹر نئے جو ان کے فائنانس منسٹر ہیں جو ان کے بنے ہیں امبیسڈر ٹو واشنگٹن ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس جو انہیں نامینیٹ کیے یہاں سے تو آواز بڑی کلیئر ہے کہ ویسٹ بینک کی اینیکسیشن ہونی چاہیے. نہیں وہ تو ریاست کی بات ہی نہیں کر رہے نا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس پر بھی قبضہ کرو. ہاں وہ تو کہہ رہے ہیں اور وہ ان کا انٹرسٹ جو ہے نا عوام میں نہیں ہے ٹیریٹری پر کہ جی وہ غزہ کا جو سرزمین ہے اس کو قبضہ کریں. عوام وہ تو کہہ رہے ہیں انہیں ختم کریں وہاں انہیں تو ختم کریں. قتل عام وہ کر بھی اتنا کیا ظلم جو ہے ہو بھی رہا ہے ابھی بھی. اور جو مغربی کنارہ ہے ویسٹ بینک ہے اس پر بھی یہ چاہتے ہیں جہاں قبلہ اول ہے ہمارا تو وہ بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو انکریمنٹلی بات بڑھے گی نا جی. تو جو ورینگ بات ہے وہ یہ ہے مشاہد کہ جو ایکشن ہے ایکشن کنسسٹنٹلی ہر لمحے جا رہا ہے جینوسائیڈ کی طرف یعنی کہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے ہر لمحے اور پالیسی جو ہے اوپر سے پالیسی کو بھی اسی طرف لے جایا جا رہا ہے. امریکہ بھی سپورٹ UK بھی سپورٹ. تو جو مسلمان دنیا ہے جو عرب دنیا ہے وہ تو جو واٹ وی سیڈ ان دا بگننگ کہ وہ تو خالی الفاظ ہیں. تو تاریخ جب لکھی جائے گی تو پتہ یہ چلے گا کہ we only spoke while they were massacring and killing. اس میں صرف not only we are in the dock اس میں پوری جو civilized west جو کہتے ہیں اپنے آپ کو مغربی دنیا بھی اپنے آپ کو سمجھتی تھی کہ ہم مہذب دنیا کے عکاسی کرتے ہیں ہیومن رائٹس جمہوریت اور فنڈامنٹل رائٹس. انہوں نے تو سب سے بڑی منافقت کی ہے. اس لیے میں تو آج لیکچر تھا میرا ایک جگہ ایک ادارے پہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں نے کہا یہ جو دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ایک آرڈر بنا تھا گلوبل آرڈر وہ کلیپس ہو گیا ہے وہ دفن ہو گیا ہے جو غزہ کے کھنڈرات کے نیچے. یہ جو بات کرتے ہیں گلوبل انٹرنیشنل آرڈر اور سارا کچھ جو مغرب نے بنایا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد